امی پلیز پلیز امی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہ بھیجیں، مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑائیں مگر مجھے کسی اجنبی کے ہاتھوں میں مت دیں۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ تو ان لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کا اچھی خاصی رقم میں سودا کر چکی تھی جو رات اسے بری طرح ہوا سے بھنبوڑنے لگے تھے۔ تم سے میں نے کتنی بار بولا ہے اچھے سے منہ ڈھانپا کرو، جب باہر نکلتی ہو دیکھو تو صحیح سارے لڑکے کیسے تمہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے کشف؟ میں نے ماسک پہنا ہوا ہے، اس سے زیادہ اور میں کیا کروں؟ اب میں نے تو انہیں نہیں بولا کہ مجھے مڑ مڑ کر دیکھو، ایک تو غلطی بھی تمہاری ہے، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، کتنی عجیب بات ہے نا؟ کشف نے سرد لہجے میں کہا۔ ہیر نے بھی غصے میں جواب دیا، اگر اب تم نے کوئی بات کی تو میں اسی وقت واپس گھر چلی جاؤں گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا ہے کہ لڑکے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا تم لڑکوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہو، ہاں نا؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اچھا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو لڑنا ہی شروع ہو گئی ہو میرے ساتھ۔ تم میری بہن ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا نا کہ کوئی تمہیں اس طرح سے دیکھے۔ یہاں ہی کھڑی رہو، میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں جواد سے مل کر۔ کیا تم اس لیے مجھے مارکیٹ لے کر آئی تھی؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ، پلیز چلو یہاں سے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، وہ کافی دیر سے اندر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس سے مل کر بس 5 منٹ میں آ جاؤں گی، تم یہاں پر ہی کھڑی رہنا، کہیں مت جانا۔ میری بات سنو کشف، میری بات سنو، مت جانا اندر۔ اس کے اتنے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اندر اپنے عاشق سے ملنے چلی گئی تھی۔ ہیر کو وہاں مارکیٹ کے اندر چھوٹی سی برگر کی دکان کے سامنے کھڑے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار اندر جانے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، یہ لڑکی 5 منٹ کا بول کر گئی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ 2 لڑکے ہیر کو کافی دیر سے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، ہیر کا جسم کانپ رہا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس طرف ذرا سا رش کم ہوا تو موقع دیکھ کر وہ دونوں لڑکے ہیر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ذرا یہاں ہماری طرف تو دیکھو، کون ہو تم یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی، لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے چپ چاپ اپنا نام بتاؤ اور اپنا فون نمبر دو۔ ہیر نے ایک نظر یہاں وہاں دیکھا اور مارکیٹ سے باہر کی طرف بھاگ گئی، وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ مارکیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا جس کی وجہ سے وہ زمین پر بہت بری طرح گر گئی۔ وہ دونوں لڑکے اس کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ کہاں بھاگ رہی تھی لڑکی؟ تمہیں کیا لگا تھا تمہیں اتنی آسانی سے جانے دیں گے ہم؟ پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ ان دونوں کے آگے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور سسک سسک کر رونے لگی، مگر ان درندوں کو اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ ان میں سے ایک لڑکا ہیر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے زور سے اس لڑکے کا بازو پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب جانے کی؟ ایک بھاری روبدار آواز گونجی تو ہیر نے سہم کر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک قدآور غصے سے بھرا نوجوان ان کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں طوفان تھا اور چہرہ غصے سے سرخ۔ اس نے اس لڑکے کا بازو مروڑ کر پیچھے کیا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ تم جیسے بزدل صرف اکیلی لڑکیوں پر ہی طاقت دکھا سکتے ہو، وہ گررایا۔ دوسرا لڑکا بھی آگے بڑھنے لگا مگر وہ نوجوان اس سے پہلے ہی لپکا اور اس سے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکا وہیں زمین پر گر پڑا۔ ہیر خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں بے قابو تھیں، مگر اب وہ ان درندوں کے بیچ اکیلی نہ تھی، ارحم خان اس کے ساتھ تھا۔ اٹھو یہاں سے چلتے ہیں، وہ نرم نوجوان لہجے میں بولا اور ہیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیر کچھ دیر تک اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم کون ہو؟ ہیر نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہارا محافظ، وہ مختصر سا مسکرا کر بولا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چلیں؟ اس نے ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس نے جھٹ سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اور میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں آپ اکیلی کیوں باہر نکلی ہیں؟ جانتی ہیں نا زمانہ کتنا خراب ہے؟ وہ ہیر کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، منہ پر تو اس نے ماسک پہن رکھا تھا، اس کی نشیلی آنکھوں پر سے ارحم خان کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کہاں ہے آپ کی بہن؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ کیسی بہن ہے جس نے آپ کو ایسے تنہا چھوڑ دیا اور آپ کی مدد تک نہ کر سکی؟ اس نے ہیر کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو ہیر نے جڑ سے نظریں جھکا لیں۔ میری مدد کرنے کا شکریہ، یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بمشکل نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہیر نے کہا۔ ہیر تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں پوری مارکیٹ میں ڈھونڈ لیا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہاں پر ہی کھڑی رہنا جب تک میں واپس نہ آؤں، وہاں سے ہلنا بھی مت، مگر تم کہاں سنتی ہو میری؟ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی ہیر کی جانب آ رہی تھی۔ ارحم خان نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک دبلی پتلی نفاست سے کپڑے پہنے لڑکی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی، چہرے پر غصہ اور پریشانی دونوں واضح تھے۔ یہ آپ کی بہن ہے؟ ارحم نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، ہیر نے دھیرے سے جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔
کیسی بہن ہو تم جو اپنی بہن کو تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں گھوم رہی ہو؟ ارحم کی آواز میں تلخی تھی، غصہ تھا۔ تم کون ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بات کرنے کی؟ کشف اسے سر سے پاؤں تک گھورتی ہوئی تلخ لہجے میں بولی۔ کشف کے تیز لہجے اور غرور بھرے انداز پر ارحم کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو بدل گئے۔ اس نے اپنی سرد گہری آنکھوں سے کشف کو دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، میں وہ ہوں جس نے تمہاری لاپرواہی کا خمیازہ بھگتنے والی تمہاری بہن کی مدد کی ہے، تمہارے ہونے کے باوجود۔ کشف کا چہرہ ایک لمحے کو سرخ ہوا مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ مدد؟ کیسی مدد؟ ہیر میری بہن ہے اور میں اس کا خیال رکھنا خوب جانتی ہوں، تمہیں ہمیں جج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں ایک ضروری کام سے گئی تھی اور اسے بول کر گئی تھی کہ وہیں ہی رہنا، مگر یہ میری سنتی کہاں ہے؟ وہ ہیر کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں تبش ابھری۔ وہ ہیر کی طرف دیکھنے لگا جو خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں دکھ۔ تمہاری بے حسی کی وجہ سے یہ لڑکی دو درندوں کے ہاتھ لگتے لگتے بچی ہے۔ ارحم کا لہجہ اب تھر تھر آ رہا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ کشف کے لبوں پر مسکراہٹ آئی مگر وہ زہر سے بھری ہوئی تھی۔ اوہ، تو تم ہوئی ہو وہ نجات دہندہ جس نے اسے بچایا؟ شکریہ، مگر ہم اپنی زندگی تمہارے مداخلت کے بغیر بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہنر؟ ارحم تلخی ہنسی ہنسا۔ ہنر تو تم میں خوب ہے، صرف خود کو بے قصور ثابت کرنے کا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آگے بڑھی، دونوں کے بیچ آ کر بولی، بس کرو دونوں پلیز، مجھے اس بحث میں نہیں الجھنا۔ کشف نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے ہیر کا بازو تھاما۔ چلو یہاں سے، ہمیں کسی اجنبی کے سامنے اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانا۔ مگر ہیر نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ نہیں، آج پہلی بار کسی نے میری فکر کی ہے اور وہ اب اجنبی نہیں ہے۔ کشف ششدر رہ گئی۔ اب اس نے تمہاری مدد کر دی ہے تو کیا تم ساری زندگی کے لیے اس کی غلام بننا چاہتی ہو؟ چلو جلدی گھر جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا بازو زور سے تھام کر کشف اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ارحم ہان پیچھے مڑ کر ہیر کو دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے چلی نہیں گئی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، غلطی کر کے مان بھی نہیں رہی تھی۔ یہ مجھے اس کی بہن تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ دو بہنیں اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ سوچتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ 2 گھنٹے سے تم دونوں گھر سے غائب ہو، شرم ہے دونوں کے اندر؟ تنزیلہ بیگم نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو کافی دیر سے بول رہی تھی ہیر کو کہ چلو چلو امی غصہ کریں گی، مگر اس کا تو دل ہی نہیں چاہتا گھر مارکیٹ جا کر واپس آنے کو۔ کیسے جھوٹ بول رہی ہو تم کشف؟ میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ گھر چلو، تمہارا دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کو۔ مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو تم؟ بس بس بس، زیادہ باتیں نہیں کرنی لڑکی، میں تمہارے طور طریقے اچھے سے جانتی ہوں۔ میری بیٹی پر سارے باتیں ڈالنا بند کرو، تمہیں خوب آتا ہے۔ ہیر غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو تو ذرا کیسے غصے سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی ہے، اس کا علاج بہت جلد کرنے والی ہوں میں۔ چھوڑے امی، یہ بتائیں کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں بنایا، بازار گئی تھی، کچھ کھا کر نہیں آئی کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کھایا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو پھر لینے کیا گئی تھی بازار؟ کچھ لے کر بھی نہیں آئی۔ امی کیوں اتنے سوالات کرتی ہیں آپ؟ میں جا رہی ہوں کمرے میں، جب کھانا بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو تم؟ کشف نے چادر اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، اگر تمہارے اس لیے میں امی کو بتا دیتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا۔ تم مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر گئی تھی، میں تو جانا بھی نہیں چاہتی تھی اور تم نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کا مارکیٹ سے واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ واہ کشف واہ، تو کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی جلدی غصہ کیوں کرنے لگ جاتی ہو ہیر؟ اگر امی نے تمہیں ذرا سا ڈانٹ ہی دیا ہے تو تم برداشت بھی تو کر سکتی ہو نا۔ کیوں کروں میں برداشت؟ ہاں کیوں کروں؟ کیا میں بس برداشت کرنے کے لیے ہی رہ گئی ہوں؟ ویسے بھی وہ ماں تو تمہاری ہیں، میں تو ان پر صرف ایک بوجھ ہوں۔ وہ صرف تمہاری بات سنتی ہیں، تمہاری سائڈ لیتی ہیں، مجھے تو صرف وہ باتیں سناتی ہیں، ڈانٹتی ہیں۔ پھر اگر تمہیں برا لگا ہے تو سوری، اور یہ سب کچھ سوچنا بند کرو، وہ میری بھی امی ہیں اور تمہاری بھی امی ہیں۔ کشف نے ہیر کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے کہا، مگر ہیر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس کشف، رہنے دو، نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی، جاؤ یہاں سے۔ تم میرا دکھ درد کبھی نہیں سمجھ سکتی، تم کبھی بھی نہیں سمجھو گی سوتیلی بیٹی ہونا کیا ہوتا ہے۔ ہر وقت ایک احساس کمتری میں جینا، ہر بات پر شک، ہر بات میں کمی نکالنا، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا، تم کبھی نہیں سمجھو گی کشف، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیا کچھ نہیں کرتی میں تمہارے لیے؟ تم جواد کو پسند کرتی ہو، اس سے جب جب ملنے جاتی ہو میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں، کبھی کسی کو شک ہونے نہیں دیا۔ آج بھی اپنی جان کو مصیبت میں ڈال لیا، اگر وہ شخص وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو شاید آج وہ 2 درندے مجھے نوچ لیتے۔ کوئی نہیں ہے میرا محافظ، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ میرا باپ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیوں میری ماں مجھے پیدا کر کے اس ظالم دنیا کے حوالے کر کے چلی گئی؟ کیوں؟ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مگر کشف کو کیا وہ تو وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی؟ سوتیلی ماں بہن
کبھی بھی سگی نہیں ہوتی، آپ چاہے ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لیں۔ امی نے آج سبزی بنائی ہے اور میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ تو کیا ہوا اگر سبزی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو میں تمہارے لیے برگر دے جاتا ہوں۔ برگر؟ مگر تم کیسے دے کر جاؤ گے؟ جانتے تو وہ سب گھر پر ہی ہوتے ہیں، کسی نے دیکھ لے تو مجھے مار پڑ جائے گی۔ تم خود تو کہہ رہی تھی تمہارا بھائی علی شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور ابو تمہارے آفس سے لیٹ آتے ہیں۔ ہاں ابھی تو 8 ہی بجے ہیں، ابو 10 بجے تک آتے ہیں۔ پھر تم ایسا کرو، تم آ جاؤ، جب گھر کے قریب پہنچ جاؤ گے تو مجھے کال کر دینا، میں گیٹ کے پاس ہی رہوں گی، تم جلدی سے مجھے پکڑا کر چلے جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، 15 منٹ تک میں تمہارے گھر کے پاس ہوں۔ یہ کہہ کر جواب دے کر کال بند کر دی۔ اس نے دیکھا ہیر اپنے کمرے میں کتاب میں مگن تھی، اس کی نانی اور امی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں جلدی سو جاتی تھیں۔ کشف کی نانی ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ تنزیلہ بیگم تو بہت سنگ دل عورت تھی، ہر چیز اس نے اپنے قبضے میں کر رکھی تھی۔ ہیر کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ہیر کے باپ یاور نے دوسری شادی تنزیلہ سے کر لی تھی۔ تنزیلہ ہیر پر بہت ظلم کرتی تھی مگر ہیر نے کبھی اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ تنزیلہ نے یاور کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ تنزیلہ اور اس کے بچوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، جبکہ کشف اور علی تنزیلہ کے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ یاور اپنی بیٹی ہیر کو چھوڑ کر تنزیلہ کی اولاد سے محبت کرتا تھا، ان دونوں بہن بھائیوں کی ہر خواہش کو پورا کرتا، اپنی ساری سیلری تنزیلہ کے ہاتھ میں لا کر رکھتا کیونکہ تنزیلہ ایک روبدار سنگ دل عورت تھی جسے صرف یاور کی دولت سے محبت تھی۔ کشف نے دیکھا سب اپنے کاموں میں مگن ہیں، وہ گیٹ کے پاس جا کر جواد کا انتظار کرنے لگی۔ جواد بائک سے اتر کر سیدھا گیٹ کے اندر انٹر ہوا۔ کشف ہکی بکی رہ گئی۔ تم اندر کیوں آئے ہو جواد؟ کوئی دیکھ لے گا، پلیز چلے جاؤ۔ اب یہاں تک آ گیا ہوں تو تھوڑا سا مزہ لینا تو بنتا ہے نا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر دیوار کے پاس لے گیا جہاں پر اندھیرا تھا۔ جواد خدا کا واسطہ چلے جاؤ، اگر امی یا نانی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ جواد ہنستے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا، کچھ نہیں ہوگا کشف، تم جانتی ہو نا جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں، آج دن بھی تم آئی اور مجھے بے چین کر کے چلی گئی، اب میں اپنی بے چینی ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ کشف کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وقت اور جگہ نہیں ہے، میں تم سے کل ملنے آؤں گی جہاں تم کہو گے، مگر پلیز ابھی جاؤ، وقت بھی ہے اور جگہ بھی، بس تم خاموش رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نوجوان کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا جس پر وہ سسک اٹھی اور اتنے میں گیٹ سے علی اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دھاڑا تھا ان دونوں کو دیکھ کر، اس کی دھاڑ پر وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ علی بھائی، میں اسے نہیں جانتی، میں نہیں جانتی علی بھائی سے۔ علی کے چہرے پر غصے کی شدت سے رگیں ابھر آئیں، اس کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولو کشف، وہ گرجا میں سب دیکھ چکا ہوں، تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو، اندھا بہرا؟ کشف کانپ اٹھی تھی، اس کے لب کپ کپانے لگے تھے، آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ علی بھائی میری بات سنیں، خدا کی قسم یہ زبردستی کر رہا تھا، میں تو بس وہ الفاظ تلاش کرتی رہ گئی۔ علی کا غصہ اب اس اجنبی لڑکے کی طرف مڑ گیا۔ تو ہے کون میرے گھر میں گھس کر میری بہن کے ساتھ؟ وہ لڑکے کی گردن پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواد کی طرف بڑھتا وہ جھٹ سے بولی، بھائی اسے ہیر نے یہاں بلایا تھا، یہ ہیر کے لیے کچھ دینے آیا تھا، اس نے مجھے لینے کے لیے گیٹ پر بھیج دیا۔ علی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، اس کا منہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ جھوٹ، ایک اور جھوٹ، اب پکڑی گئی ہو تو اس ہیر پر یہ سارے الزام ڈال رہی ہو، ہاں؟ وہ گررایا۔ کشف کا چہرہ ایک جھٹکے سے دائیں جانب گھوم چکا تھا، وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور جسم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا۔ علی بھائی خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہی، ہیر نے ہی مجھے کہا تھا، وہ وہی۔ اتنے میں پیچھے سے ہیر کی آواز آئی، لرزتی گھبراتی ہوئی، علی بھائی پلیز، وہ سچ کہہ رہی ہے، میں نے ہی جواد کو بلایا تھا۔ بند کرو بکواس۔ علی کا چہرہ لال ہو چکا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور تم دونوں بہنیں مل کر خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتی ہو۔ ہیر نے سارا الزام اپنے سر لے لیا اور اپنی سوتیلی بہن کو بچا لیا۔ دونوں اندر چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں۔ جواد موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ اتنا شور کیوں ہے باہر؟ تنزیلہ بیگم سخت لہجے میں بولتی ہوئی باہر آئیں تو ان تینوں کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی تم کب آئے؟ میں ابھی آیا ہوں، آپ اندر رہیں، اور آپ کی بیٹی باہر ایک انجان لڑکے کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی تھی، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج ہماری عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ کیا؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، یہ ضرور ہیر نے ہی کچھ کیا ہوگا اور الزام میری بیٹی پر لگا دیا ہوگا۔ ہیر تو اندر تھی، اور یہ ہیر بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے جواد کو بلایا تھا۔ ہیر پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ یہ جواد ہے کون اور تم نے اسے کیوں بلایا تھا؟ علی نے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اندر چلو جلدی، یہاں باہر محلے والے سن رہے ہوں گے، اندر چلو تینوں فوراً۔
تنزیلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تو تینوں اندر چلے گئے۔ اندر آتے ہی ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی علی نے کرسی کھینچ کر بیچ میں رکھی اور سخت لہجے میں کہا، اب سب کے سامنے سچ بولو، جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ ہیر کی نظریں فرش پر جمی تھیں مگر چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے جواد کو بلایا تھا لیکن کیا؟ کشف کی ماں چیخ پڑی۔ میں نے کہا تھا نا یہ سب اسی کا کام ہے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا۔ ہیر تم پوری بات بتاؤ، کیوں بلایا تھا اور یہ جواد کون ہے تمہارا؟ ہیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ میرا پرانا جاننے والا ہے، میں نے اسے بس ایک کام کے لیے بلایا تھا۔ لیکن کیا لیکن لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں، تنزیلہ بیگم تلخ لہجے میں بولی۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کام؟ کون سا کام ہیر؟ کون ہے وہ تمہارا پرانا جاننے والا جسے ہم نہیں جانتے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو ہیر، تم بس کشف کو بچا رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ صرف ہیر کی تیز دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بس ایک دوسرے کو بچا رہی ہیں، مگر میں بات کی گہرائی تک جا کر رہوں گا، سچائی جان کر رہوں گا میں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہیر، میں جانتی ہوں یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ۔ وہ تلخ لہجے میں اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تنزیلہ بیگم غصے میں آگ بگولا ہو کر کشف کا بازو دبوچ کر اپنے کمرے میں لے آئیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا، آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ کشف! وہ آنکھیں تنگ کر کے بولی، مجھے سچ بتا، وہ لڑکا کون تھا اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کشف کانپ گئی۔ امی تنزیلہ نے ہاتھ فضا میں اٹھا کر کہا، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اگر تمہارا کوئی تعلق ہے تو بتا دے، میں تجھے بچا لوں گی، سارا الزام ہیر پر ڈال دوں گی، سب کو یہی بتاؤں گی کہ وہ بدچلن ہے۔ کشف نے نظریں جھکا لیں، آواز کانپ رہی تھی۔ امی، وہ لڑکا وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، دل تو چاہ رہا ہے تجھے جان سے مار دوں، مگر پہلے میں اس ہیر کو گھر سے نکالوں گی، پھر تیری طرف آؤں گی، تجھے کرواتی ہوں میں یہ محبت۔ مطلب علی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اب تم علی کے سامنے نہیں آؤ گی ورنہ وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ شام کا وقت تھا، گھر میں سب افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تنزیلہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور بلند آواز میں کہا، آج اس گھر سے گندگی صاف کرنی ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ہیر کچن سے پانی کا جگ لے کر آ رہی تھی کہ اچانک تنزیلہ بیگم نے اسے اشارے سے روکا۔ بس اب بہت ہو گیا، تیرا ڈرامہ آج ختم۔ وہ تیز قدموں سے ہیر کے قریب آئی اور سب کے سامنے چیخیں، یہ جو آج لڑکے کا تماشا ہوا ہے نا، اس کی اصل مجرم یہی ہے، یہ بدچلن، یہ عزت بیچنے والی لڑکی۔ ہیر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جھوٹ! یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ! تنزیلہ بیگم کی آواز گرج دار ہو گئی۔ تیری حرکتوں کا سب کو پتہ چل گیا ہے، ابھی اسی وقت اپنا سامان باندھ اور نکل جائے اس گھر سے۔ ہیر نے نم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی اس کے حق میں کھڑا نہ ہوا، سب نظریں چکائے بیٹھے تھے جیسے اس کے کانوں میں زہر بھر دیا کیا ہو۔ امی، ہیر نے دھیمی آواز میں کہا، آپ میری اپنی ماں کی جگہ ہیں، مگر مجھ پر یقین کریں۔ تنزیلہ بیگم نے حقارت سے قہقہ لگایا، ماں؟ میں نے تجھے پالا ضرور ہے مگر عزت پر دھبا لگانے والوں اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ اس نے کشف کی طرف اشارہ کیا، سامان باندھو اس کا۔ کچھ ہی دیر میں ہیر کے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اس کے سامنے رکھا گیا۔ بارش ہلکی ہلکی برسنا شروع ہو گئی تھی۔ تنزیلہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نکل جا اور آئندہ کبھی اس دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ ہیر نے آنکھوں سے آنسو بہتے پوچھے گہری سانس لی اور بارش میں قدم رکھ دیا۔ تنزیلہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کو واپس اندر لے آؤ۔ وہ کہاں جائے گی اس برستی بارش میں؟ لے آؤ اسے اندر۔ امی، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ خاموش رہیں، اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ وہ روتی سسکتی ہوئی روڈ پر ایک طرف کھڑی تھی، اسے وہاں علی اور اس کے ابو یاور نے دیکھ لیا تھا۔ ہیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ علی اور یاور فوراً گاڑی ایک طرف روک کر باہر نکل آئے۔ یاور صاحب کے چہرے پر فکر کی لکیریں اور علی کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ ہیر، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ یہ کپڑے مجھے سب بتاؤ، ہیر کیا ہوا ہے؟ علی نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہیر نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا مگر لب کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے کپڑوں پر گرد لگی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ یاور صاحب نے فوراً اپنے کوٹ سے اس کے کندھے ڈھانپ دیے۔ بیٹا، پہلے گاڑی میں بیٹھو پھر ہمیں سب بتانا، انہوں نے نرمی سے کہا جیسے اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہے ہوں۔ ہیر گاڑی میں بیٹھ گئی مگر دل میں خوف ابھی بھی جمی برف کی طرح پگھل نہیں رہا تھا۔ علی مسلسل مرر میں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا، سوچوں میں ڈوبا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس حال میں سڑک پر تنہا کھڑی تھی۔ ضرور امی اور کشف نے کچھ کیا ہوگا۔ چند منٹ بعد یاور صاحب نے پرسکون مگر گہری آواز میں کہا، ہیر، میں جانتا ہوں تم کچھ چھپا رہی ہو، رونا بند کرو اور مجھے سب بتاؤ۔ تمہاری ماں نے کچھ کہا ہے کیا؟ ابو، میری ماں تو مجھے پیدا کرتے ہی ظالم دنیا کے حوالے کر کے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ گاڑی کے اندر لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی نے حیرت سے گردن موڑ کر کو دیکھا جیسے اس نے کوئی ایسا راز سن لیا ہو جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاور صاحب کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور غصے کی ملی جلی چھلک نظر آئی۔
تو پھر وہ عورت جو آج تک خود کو تمہاری ماں کہتی رہی، ان کی آواز بھاری تھی۔ ہیر نے ہچکیوں کے درمیان سر جھکا لیا۔ وہ میری ماں نہیں ہے ابو، وہ صرف کشف کی ماں ہے اور میرے لیے بس ایک قید خانہ۔ علی کے سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ہیر، تم نے پہلے کبھی ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے بولا۔ وہ کہتی ہیں اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی، اور آج بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ علی بھائی نے آج دیکھا ہے وہ بالکل صحیح دیکھا ہے۔ کشف اس لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر علی کے بدن میں جیسے آگ لگی تھی۔ تو پھر تم نے کیوں کہا تھا کہ تم نے اسے بلایا ہے؟ میں تو جان گیا تھا تو کشف کو بچا رہی ہو، مگر امی کو تو موقع مل گیا تم پر الزام ڈالنے کا اور تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کا۔ ابو گھر چلیں ابھی، اور اسی وقت گھر چلیں۔ نہیں، میں اب گھر نہیں جاؤں گی، پلیز، وہ مجھے نفرت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہاں کبھی واپس مت آنا۔ ہیر بیٹا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اب اس گھر سے نہیں نکالے گا۔ مجھے لگتا تھا تنزیلہ تمہارے سارے بالکل ویسے ہی پیار کرتی ہے جیسے وہ کشف اور علی سے کرتی ہے، مگر نہیں، میں غلط سوچتا رہا اور وہ میری بیٹی پر ظلم کرتی رہی۔ وہ لوگ اب گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ گھر کے گیٹ پر گاڑی رکی تو اندر سے شور کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تنزیلہ بیگم لاؤنج میں کھڑی اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں، جیسے اپنی جیت کا جشن منا رہی ہوں۔ دروازے کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جب انہوں نے ہیر کو علی اور یاور صاحب کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ وہ بھی یاور اور علی کے ساتھ؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ تنزیلہ، مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کو گھر سے نکالا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی بیٹی کا کیا دھرا تم ہیر پر ڈال کر اپنی بیٹی کو بچا رہی ہو۔ مطلب اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی یاور کی طرف بڑھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، بچا تو یہ رہی ہے خود کو۔ آپ نہیں جانتے آپ کی بیٹی کے پتہ نہیں کتنے عاشق ہیں، اور اب تو وہ گھر بھی آنے لگے ہیں۔ تنزیلہ بیگم کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ یاور نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تنزیلہ بیگم کا سر ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے سکتے میں رہ گئیں۔ پورا لاؤنج سناٹے میں ڈوب گیا۔ علی کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں تھیں اور ہیر کے لب کپ کپ آ گئے۔ یاور صاحب کا لہجہ گرج رہا تھا۔ بس زبان سنبھال کر بات کرو تنزیلہ، یہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دو۔ اس گھر میں اگر کسی نے میری بات کو برا بھلا کہا یا اس کی عزت پر انگلی اٹھائی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ جا کر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ جو غلط کاموں میں پڑ گئی ہے۔ میری بیٹی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تنزیلہ بیگم نے ہونٹ کھینچ لیا، مگر ان کے چہرے کا غرور اس کے ایک تھپڑ سے ہل چکا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ علی نے بیچ میں کہا، امی، ہیر کے بارے میں ایک لفظ اور کہا تو یہ میرا بھی آپ سے آخری رشتہ ہوگا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کشف میرے سامنے آئی تو جان لے لوں گا میں اس کی۔ آپ نے ہیر کے ساتھ جو کیا وہ ایک دن آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ بالکل اچھا نہیں کیا آپ نے۔ ہیر کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا حوصلہ جاگ چکا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یاور اور علی کے اس کے مضبوط ستون ہیں۔ تنزیلہ بیگم نے غصے سے نظر پھیر لی، مگر اندر ہی اندر ان کے ذہن میں بدلے کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلا وار خاموش مگر خطرناک ہوگا، اور ہیر کو اس گھر میں چین سے رہنے نہیں دیں گی۔ رات کے 10 بجے سب اپنے کمروں میں تھے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یاور، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نہ جانے کب سے تم میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ میں تم پر اندھا اعتماد کرتا تھا، مگر تم نے میرے اعتبار، میرا مان سب توڑ دیا۔ تنزیلہ بیگم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ دوبارہ سے اس کی نظروں میں اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مجھے اس وقت تم سے بات نہیں کرنی، مجھے کام کرنے دو۔ بس اتنا سن لو، صبح میں اور علی گاؤں ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ اب میں گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ بہتر ہوگا اپنی بیٹی پر دھیان دو۔ یاور نے کروٹ بدلی اور سو گیا۔ اپنی بیٹی پر نہیں، اب میں تمہاری بیٹی پر دھیان دوں گی۔ تم پچھتاؤ گے یاور، پچھتاؤ گے تم، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا اور لیٹ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صحن میں ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ تنزیلہ بیگم ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے آرام دہ کرسی پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسری طرف ان کی پرانی دوست شمیمہ لائن پر تھی۔ ہاں شمیمہ، تم تو جانتی ہو یہ ہیر میرے لیے ہمیشہ سے ایک بوجھ رہی ہے، تنزیلہ بیگم نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا رشتہ طے کر دوں اور کسی بڑی عمر کے پیسے والے کے ساتھ، تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر اس کے بوڑھے شوہر کی کمائی کھاؤں۔ شمیمہ کی آواز میں تجسس ابھرا۔ پیسے والا تو میرے جاننے والوں میں ایک ہے، شہر کے سب سے امیر بزنس مین میں سے ایک، مگر وہ رہتا گاؤں میں ہے اور عمر میں بھی کافی زیادہ بڑا ہے، شہر بھی چکر لگاتا رہتا ہے۔ تنزیلہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک خفیف مگر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو بس اس کے نوٹوں کی خوشبو چاہیے، اور ویسے بھی ہیر کی پسند ناپسند کا میں نے کب سوچا ہے؟ شمیمہ نے کہکا لگایا۔ تو پھر بات پکی سمجھوں؟ میں اس سے ذکر کر دوں؟ ہاں، اور سنو، یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے، تنزیلہ بیگم نے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، چاہے اس کے نصیب میں سکون ہو یا قید۔ انہوں نے کال کاٹتے ہی اپنے کپ میں بچی ہوئی چائے کا گھونٹ لیا، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر کے وہ ہلکی ہو گئی ہوں، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
ہیر کی زندگی کے اگلے اندھیروں کا سوچ کر تم نے اچھا نہیں کیا اپنے ابو کو اور علی بھائی کو سچ بتا کر. تم نے تو کہا تھا تم پر صورت میرا ساتھ دو گی, تو پھر یہ سب کیوں کیا تم نے ہیر؟ تمہاری وجہ سے ابو نے امی کو تھپڑ مارا, صرف تمہاری وجہ سے. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی, پلیز جاؤ یہاں سے. نہیں جاؤں گی میں جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گی, کشف سخت لہجے میں بولی. میں نے سچ اس لیے بتایا کیونکہ ظلم کو چھپانا گناہ ہے. اگر میں خاموش رہتی تو شاید سب کچھ اور بگڑ جاتا. اس کے الفاظ سن کر سامنے کھڑی کشف نے طنزیہ ہنسی. ہاں بہت نیکی کر لی تم نے, اب دیکھو تمہاری سچائی کا نتیجہ کیا نکلا. ہیر نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ خاموش ہی رہی. مجھے اب تم سے اور تمہاری امی سے کوئی بحث نہیں کرنی, میری جان چھوڑ دو, ہیر نے غصے سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی. تنزیلہ بیگم کا موبائل بج رہا تھا اور وہ جلدی سے کمرے میں گئیں تو دیکھا شمیمہ کی کال تھی. ہائے شمیمہ کی کال ہے, اللہ کرے کوئی خوشخبری ہو. ہاں شمیمہ بولو, کیا کام ہو گیا؟ تنزیلہ بیگم کی بات سنتے ہی شمیمہ کے لہجے میں ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی. ہاں جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے, وہ بندہ تیار ہے, بس ہیر کو ایک بار اس سے ملوا دینا, باقی میں سنبھال لوں گی. تنزیلہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ بستر کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولیں. بہت اچھا, میں ہیر کو بہانے سے باہر لے جاؤں گی, تم بس جگہ اور وقت بتا دینا. شمیمہ نے فوراً جواب دیا. آج شام وہیں پرانا کیفے سامنے والے کونے پر, وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. تنزیلہ بیگم کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ پھیل گئی. ٹھیک ہے شمیمہ, شام کا کھیل بہت دلچسپ ہوگا. شام ڈھل رہی تھی, آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی. تنزیلہ بیگم نے بڑی محبت جتاتے ہوئے ہیر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہیر بیٹا تیار ہو جاؤ, میں تمہیں ذرا باہر گھمانے لے کر جا رہی ہوں, تم تو سارا دن گھر میں گھٹ کے رہ جاتی ہو. ہیر نے حیرت سے پوچھا. باہر کہاں؟ تنزیلہ بیگم نے مسکرا کر کہا. ایک چھوٹے سے کیفے میں, بس تمہارے لیے چائے پینی ہے, ذرا دل بہل جائے گا. ہیر نے کچھ سوچا مگر انکار نہ کیا. دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑیں. کیفے پہنچتے ہی کونے والی ٹیبل پر ایک بھاری بھرکم سفید بالوں والا آدمی بیٹھا نظر آیا. اس کے ایک ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی. یہ تھا ارسلان خان, شہر کا ایک امیر مگر عمر رسیدہ شخص. تنزیلہ بیگم نے ہیر کو اس ٹیبل کی طرف لے جاتے ہوئے بڑے ادب سے کہا. ہیر بیٹا, یہ ملک صاحب ہیں, میرے پرانے جاننے والے. ارسلان خان نے پہلی ہی نظر میں ہیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا. اس کی آنکھوں میں لالچ اور پسندیدگی جھلکنے لگی. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بچی ہے. ہیر نے شرم سے نظریں جھکا لی مگر دل میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا. تنزیلہ بیگم نے موقع دیکھ کر آہستہ سے کہا. خان صاحب, یہ تو آپ کے گھر کی رونق بڑھا دیں گی. ویسے بھی آپ کو اکیلے رہتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ارسلان خان نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا. اگر آپ چاہیں تو میں ابھی لے جا سکتا ہوں, باقی سب باتیں بعد میں ہو جائیں گی. تنزیلہ نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. ہیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ نرم لہجے میں کہا. بیٹا, خان صاحب تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں, وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا, عزت, آسائش. ہیر نے چونک کر تنزیلہ بیگم کو دیکھا. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون ہے یہ؟ میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں؟ تمہیں ابھی ان کے ساتھ جانا ہوگا, یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے. موقع ضائع نہیں کرتے, چلو بیٹا چلو. لڑکی, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, جلدی چلو. امی پلیز امی, میرے ساتھ ایسا نہ کریں, میں مر جاؤں گی. مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہ بھیجیں, مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑائیں, مگر مجھے کسی اجنبی کے ہاتھوں میں مت دیں. وہ اپنی سوتیلی ماں کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ تو ان لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کا اچھی خاصی رقمیں سودا کر چکی تھیں, جو رات اسے بری طرح حوث سے بھگوڑنے والا تھا. ہی رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی, مگر تنزیلہ بیگم کو کیا, اس کا تو پلان کامیاب ہونے جا رہا تھا. اس نے ارسلان خان نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا. وہی کو زبردستی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور گاڑی میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا. ہیر بے ہوش ہو گئی تھی. جب وہ اسے حویلی لے کر گئے تو اس نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ اس لڑکی کو گاڑی سے نکال کر اندر لے آؤ. ارسلان خان کا ملازم ہیر کو کندھے پر لادے حویلی کے اندر لے جانے ہی والا تھا کہ گیٹ پر زور سے بریک کی چڑچڑاہٹ گونجی. ایک سیاہ چمچماتی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور دھواں سا اڑ گیا. گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور باہر آیا ارحم خان, بلند قامت, تیز نگاہوں والا اور غصے سے بھرپور چہرہ لیے. اس کی نظریں سیدھی ہیر پر جا ٹھہریں. رک جاؤ, ارحم خان کی گرجدار آواز نے پورے صحن میں جیسے خاموشی جما دی تھی. ملازم شہر کا وہیں رک گئے. صاحب, یہ خان صاحب کا حکم ہے, میں نے کہا رکھ دو اسے نیچے. ارحم کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ ملازم نے فوراً ہیر کو زمین پر نرمی سے لٹایا. ارسلان خان بھی دروازے سے باہر آیا. ہلکی سی مسکراہٹ اور طنز بھرے لہجے میں بولا. ارحم, یہ میرا معاملہ ہے, یہ میری لڑکی ہے, میری ملکیت, تم کیوں بیچ میں پڑ رہے ہو؟ ارحم آگے بڑھا. ہیر کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے قدم ایک لمحے کو رک گئے, جیسے کسی پرانی یاد نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو. اس نے آہستہ سے جھک کر ہیر کی دھڑکن چیک کی, پھر سر اٹھا کر غصے سے اپنے چاچا ارسلان خان کی طرف دیکھا. چاچا, مر جانا چاہیے آپ کو, کہاں سے لائے ہیں آپ اسے؟ ہاں,
وہ غصے سے گررایا۔ ارسلان خان کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اور پھر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کر ارحم، میں تیرا چاچا ہوں۔ وہ دھاڑا تھا۔ ارحم ایک قدم اور آگے بڑھا، آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ اور لہجے میں نفرت تھی۔ چاچا کا رشتہ تب ہوتا ہے جب آپ عزت کے لائق ہوں۔ یہ جو آپ نے کیا ہے نا، اس کے بعد آپ میرے لیے بس ایک ظالم اور گندے انسان ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اس لڑکی کو یہاں ہی چھوڑ دو اور میری حویلی سے نکل جاؤ۔ ارحم نے ایک تیز قدم پیچھے ہٹ کر اپنے موبائل کی جیب سے نکالا۔ کسی کو کال ملائی، حویلی کے گیٹ پر پولیس کی گاڑی آنی چاہیے ابھی۔ یہ سن کر ارسلان خان کا رنگ اڑ گیا۔ تم میرے خلاف پولیس بلاؤ گے؟ ارحم نے ہیر کی طرف دیکھا جو نیم بے ہوش تھی، اور پھر تیزی سے کہا، آپ نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گیٹ کے باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ ملازم سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ارسلان خان کی مٹھی غصے سے بند ہو گئی۔ پولیس کی گاڑی گیٹ کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ نیلی بتی کی روشنی حویلی کی دیواروں پر جھلملا رہی تھی۔ چار وردی والے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آگے انسپکٹر جاوید تھا، جسے دیکھ کر ارسلان خان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے واہ ارحم بیٹا، پولیس تک بات لے آئے۔ ارسلان نے مڑ کر انسپکٹر کو دیکھا۔ جاوید صاحب آپ بھی آئیے، چائے پیجیے، انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم شکایت پر آئے ہیں کہ ایک لڑکی کو زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ ارحم آگے بڑھا۔ جی ہاں، یہ لڑکی، اس نے ہیر کی طرف اشارہ کیا، بے ہوش حالت میں یہاں لائی گئی، اور میرے چاچا۔ ارسلان نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ یہ سب بکواس ہے، یہ لڑکی میری مہمان ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے اس سے زبردستی کی؟ انسپکٹر ایک لمحے کو رکا۔ ارحم کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ارسلان خان نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور بڑے آرام سے انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ جاوید کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس نے سب سمجھ لیا ہو۔ دیکھا ارحم، طاقت اور پیسہ دونوں میرے پاس ہیں۔ ارسلان خان کی آنکھوں میں جیت کا غرور تھا۔ انسپکٹر نے آنکھیں جھکا کر کہا، یہ معاملہ معافی کا لگتا ہے، بہتر ہے آپ لوگ خود حل کر لیں۔ ارحم کا خون کھول اٹھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا، میں اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ گھٹیا انسان، تمہیں ایسی سزا دوں گا پوری زندگی یاد رکھو گے۔ ارحم نے ہیر کو اپنی گاڑی میں آرام سے بٹھایا۔ اس کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ کی مضبوطی سے پکڑ کر وہ گاڑی سے روانہ ہوا۔ راستے میں ہیر کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں، اس کی سانسیں معمول پر آ گئیں اور وہ حیرانگی سے ارحم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارحم نے نرمی سے لہجے میں کہا، اب تم محفوظ ہو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، جہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ارحم، مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ بڑی عمر کا گھٹیا شخص مجھے وہاں سے لے آیا۔ ماں نے مجھے بھیج دیا تھا۔ ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیر نے اپنا درد ارحم کو بتانا شروع کیا، اپنی ماں کی بے وفائی، اپنے دکھوں کا بوجھ، اور وہ سب جو اس نے برداشت کیا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم پڑنے لگے۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیر کو اس کے والد کے پاس لے جائے گا، جو سچائی جان کر اسے سنبھالے گا۔ پہلے تم فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا، انہیں تمہاری دوسری ماں کی اصلیت بتاؤں گا۔ ہیر نے ارحم کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غم کی جھلک تھی۔ وہ ارحم کے ساتھ گھر پہنچی، جہاں اس نے آرام کیا اور دل کو کچھ سکون ملا۔ ارحم نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ ہیر کو ہر حال میں انصاف دلائے گا۔ ہیر نے فوراً سے ہیر، میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ ہیر نے فوراً سے بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ جی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیر، میں اپنے چاچا کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ گھٹیا انسان ہے ہی ایسا۔ اگر آپ وہاں نہ پہنچتے تو شاید میں مر جاتی۔ ایسے تو نہ کہو، وہ درد بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سنا تو تھا کہ سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، مگر اتنی بری ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ اس دن جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی وہ تمہاری سگی بہن نہیں تھی نا؟
نہیں، وہ میری سگی بہن نہیں ہے، اس لیے تو اسے تمہاری فکر نہیں تھی۔ تمہیں باتیں سنا رہی تھی اور تمہیں اکیلی کو چھوڑ کر خود مزے سے پتہ نہیں کہاں گھوم رہی تھی۔ سگے رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں۔ ویسے ہیر، اس دن کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ ہیر نے چھٹ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے کسی دیوانے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی تم مجھے اچھی لگی تھی، شاید محبت بھی ہو گئی تھی۔ ارحم کی آواز میں نرم خوشبو سی گھل گئی اور وہ ہیر کے قریب آ بیٹھا۔ ہیر، وہ دن میرے لیے بھی کچھ خاص تھا۔ تمہارے چہرے کی وہ معصومیت، تمہاری آنکھوں میں چھپی کہانیاں، سب کچھ میرے دل کو چھو گیا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، وہ خاموشی سے ارحم کی بات سن رہی تھی۔ ارحم نے ہیر کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تم اکیلی نہیں رہو گی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم پڑنے لگے، جیسے کوئی نئی زندگی ان میں جاگ اٹھی ہو۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیر کو اس کے والد کے پاس لے جائے گا، جو سچائی جان کر اسے سنبھالے گا۔ پہلے اس نے ہیر کے والد کو کال کی اور سارا معاملہ بتایا۔ وہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ وہ تو گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ہیر کے والد نے فون پر ارحم کی بات غور سے سنی۔ ان کے لب تھوڑے کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں تشویش کی جھلک تھی۔ ارحم بیٹا، تم نے جو بتایا ہے، میں فوراً گاؤں سے واپس آتا ہوں۔ ہیر کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ فون بند ہوتے ہی وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر روانہ ہونے لگے۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ ہیر کو ہر طرح کا تحفظ ملے۔ ادھر ارحم ہیر کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں امید اور فکر کے درمیان جھول رہی تھیں۔ ہیر، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، میں اور تمہارے ابو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ ہیر نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور ارحم کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ رات کے سناٹے میں یاور ارحم سے ملنے آیا۔ وہ خاموشی سے ارحم کے سامنے بیٹھا، آنکھوں میں ایک غمگین سا منظر لیے۔ ارحم، میں نے ساری باتیں سن لیں جو تم نے بتائیں۔ میری بیٹی ہیر کے لیے جو کچھ ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میری سب سے بڑی غلطی تنزیلہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی بیٹی کو اس کے حوالے چھوڑ کر جانا ہے۔ ہیر، مجھے معاف کر دو۔ ارحم نے سر جھکا لیا، دل میں ایک بوجھ سا محسوس کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ تم میرے بیٹے کی طرح ہو اب، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہیر کو خوش رکھو۔ ارحم نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا، ہیر، تمہارا ہاتھ میں تمہارے والد سے مانگتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ وہ لمحہ جیسے وقت رک گیا تھا۔ ہیر کے والد کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ارحم، میں تمہیں اپنے گھر کا سربراہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہیر کی حفاظت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہیر نے ارحم کی طرف دیکھا اور دل میں ایک نئی روشنی محسوس کی۔ دونوں کے دلوں میں محبت کی پہلی لکیر مضبوط ہو گئی تھی اور اب ان کے لیے ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ کشف نے دل میں طوفان لیے جواد کے ساتھ گھر سے چپکے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ایک نئے آغاز کی امید کے لیے راستے پر نکل گئے تھے، مگر تنزیلہ بیگم کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ گاؤں اور محلے میں اس کی برائی کی باتیں زور پکڑ گئی تھیں۔ یاور خان نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا، اس کی تنہائی کے سوا کوئی سہارا نہ دیا تھا۔ تنزیلہ بیگم اب تنہا اپنے کمرے میں قید تھیں۔ سالوں کی زندگی بس پچھتائی رہی تھی۔ دل میں کڑواہٹ اور پچھتاوے کے زہر کے ساتھ اس کی آوازوں کی گونج اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اور یاور نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ اس کے بیٹے علی نے بھی اپنی ماں کی بری حرکتوں کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ادھر ہیر کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان آیا تھا۔ ارحم کے ساتھ اس کے دن کی محبت، سکون اور امید سے بھرے گزر گئے تھے۔ ہر صبح نئے خواب، ہر شام نئی کہانیاں لے کر آتی تھی اور ہیر کی مسکراہٹ نے ہر دکھ کو دھو دیا تھا۔ وہ دونوں نکاح کے بعد ایک خوشحال اور خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔